اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 30 دسمبر بروز جمعرات 2021 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ کا طریقہ کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ بولیے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ یہ حدیث پورے معاشرے پر اپلائی ہوتی ہے۔ اس کا پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ آئینہ کسی بھی جگہ لے جاؤ وہ ہماری بدخواہی نہیں کرتا۔ بولیے، وہ ہماری بدخواہی نہیں کرتا۔ تو کسی مومن کو دوسرے مومن کے لیے بدخواہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے، اگلے سن لیں۔ والمومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ بولیے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اگلے دو چیزیں بڑی کمال کی ہیں اور یہ ہم میں نہیں ہے، کثرت سے نہیں ہے، کوئی لاکھوں میں ہزاروں میں ایک ملے گا جس میں ہوگی۔ سنیے، یکف عنہ دیعتہ، کہ وہ مومن جو مومن کا بھائی ہے تو کیا کرتا ہے؟ یکف عنہ دیعتہ، اپنے بھائی سے نقصان کو دور کرتا ہے، اپنے بھائی سے نقصان کو دور کرتا ہے یا پہنچاتا ہے؟ دور کرتا ہے نقصان اور نفع پہنچاتا ہے۔ یہ صرف ہم میں بہت کم ہے۔ ہم کہتے ہیں بس ہمارا نقصان دور ہونا چاہیے، کسی کا ہونا ہو، ہمیں نفع ہونا چاہیے، کسی کو ہونا ہو۔ دوسری، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، یہ تو بہت کم ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی نگرانی کرتا ہے۔ جہاں وہ مومن بھائی نہیں ہوتا، ہم اسی ان دی کنڈ پیچھے ان دا دفاع کریے۔ یہ نہیں ہے کہ چلا گیا پھر جو منہ چاہیا ان دے بارے کہی گیا یا سنی گیا، تو سننا بھی نہیں اور بولیے کرنا بھی نہیں۔ یہ مومن کے بھائی ہونے کے دو تقاضے آ گئے۔ ایک تو تکلیف کو دور کرنا ہے، تنگی کو دور کرنا ہے، مصیبت کو دور کرنا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جی، مال جان اور عزت کی، آپ تھوڑا سا بولیں پھر بات کر جاتا ہوں۔ اس کی مال جان اور عزت کی، اس کا ایک آسان طریقہ ہے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جہاں استعمال کریں گے کمال ہو جائے گا۔ جس کے بارے میں مثلا میں شکایت لے کے آیا ہوں حاجی صاحب کے بارے میں، حاجی صاحب کو کے سامنے کسی کے بارے میں، تو حاجی صاحب کو چاہیے کہ یہ کہیں کہ بھائی میں اس کو بلا لیتا ہوں، سامنے بات کر، بول سامنے۔ اگر وہ کہے بلا لو تو کروا دو، اگر وہ کہے نہیں سامنا نہیں کرنا تو اس کو کہو تیری بات بھی سننے کو تیار ہے، پھر تیری بات کا فائدہ کیا ہے؟ تو اپنا فتنہ نکال کے میرے اندر ڈال رہا ہے اور تم نے مجھے استعمال کی چیز سمجھا ہوا ہے کہ فتنہ تو بپا کرے اور عمل میں کراؤں، جھوٹ تو بولے اور پھیلاؤں میں تیرے فتنے کا ذریعہ بن سکتا نہیں۔ اگر تم اس شکایت میں سچے ہو تو میں بلاتا ہوں اس کو، تو مولوی صاحب سامنے بات کر دے۔ اب پھر مولوی کے رنگ دیکھو، میں نے اپنا نام لیا کہ کسی کو غصہ نہ لگے، کسی کو جی رنگ اڑنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اسی سے باڈی لینگویج سے سمجھ لیں کہ یہ بندہ سچا، ایکسپریشن بتا دیں گے کہ یہ بندہ سچا نہیں ہے۔ تو یہ آ گیا۔ اب ہم پہلے حصے پہ تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ المومن اخو المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تو آئینہ کبھی بدخواہ نہیں ہوتا۔ دوسری صفت، اگر ہم آئینے میں منہ دیکھیں تو وہ مجھے میرا دکھائے گا یا آپ کا دکھائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ چہرے کے سامنے چلے گئے آئینے کے سامنے تو وہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھائے گا، دوسرے کا۔ تو یہ جو معاشرے میں روش پڑ گئی، وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کا دیکھ رہا ہے۔ ارے بھائی تو آئینہ بن اور اپنا دیکھ، کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اپنی اولاد دیکھنا، دوسروں کی اولاد کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھ،
دوسروں کی بیٹیوں میں نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ اپنی بیوی کے بارے میں بات کر، اپنے من میں کسی دوسرے کی بیوی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ تیسری صفت مومن آئینے کی یہ ہے کہ آئینے میں جب ہم منہ دیکھتے ہیں تو جتنا داغ ہوتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے، کبھی زیادہ تو نہیں دکھاتا؟ بھائی بولیں تو صحیح۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر کسی بھائی کی غلطی ہے تو جتنی ہے اتنی بتائیں یا بڑھا کے ابھی بات کر لو۔ مثال کے طور پہ میں، حاجی صاحب، راجہ صاحب، یہ سب ساتھی ہم آپس میں صرف اونچی بولتے ہیں، باہر جا کے آپ کو انشاءاللہ شام تک کیا پتہ چلے گا جی گاڑا بھی کڑیاں نے ہوتے جی، لڑ پہ سارے ہتھوں پکھی ہو گئے، بہت دھمکیاں لگائی ایک دوسرے کو، تو پتہ چلا کہ اندر ایمان نہیں ہے، اس لیے تو بات بڑھ رہی ہے۔ وگرنہ مومن کی شان یہ ہے جتنی بات ہو اتنی کرے، دوسرے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آئینے کی ایک چوتھی صفت ہے کہ اگر ہم آئینے میں منہ دیکھیں تو کوئی چیز داغ منہ پہ لگا ہو تو وہ ہمیں ہی بتائے گا یا دوسرے کو بھی بتائے گا؟ آپ ذرا حدیث پہ غور کریں کہ میرے نبی کا کلام کتنا اعلیٰ ہے، آئینے میں کتنے مسئلے سمجھا دیے کہ میرے منہ پہ داغ ہے، آپ کے کوئی چیز لگی ہے، آپ کو بتائے گا، وہ کسی اور کو یہ نہیں ہے کہ آپ کا داغ مجھے بتائے اور میرا داغ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آئینہ بن جائیں کہ اپنا مسلمان بھائی کا جو داغ ہو صرف اسی کو بتائیں، دوسرے کو، یار سارے بولو تو صحیح، دوسرے کو، یہ جو دوسرے کو نہیں بتانا یہ حضور آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں مطالبہ، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الیوم الاخر، جب تو اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت والے دن تیرے عیبوں پہ بھی پردے ڈال دے گا۔ یہاں چور، ڈاکو، زانی، شرابی، موچی، سنائی سب بس رہے ہوتے ہیں، 4-5 بندوں کو فکر پڑ جاتی ہے مولوی بچے ہیں وید رہے دسنا چاہیے، باقی سارا شہر آباد ہے، کوئی کسی کو پریشانی فکر پڑتی ہے تو صرف مولوی کو، مسجد کو سجائیں گے اور مولوی کو ستائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی تو اسی بھی تو رہنے ہیں نا جی، اگر اسی یہ حرکتہ نہ کریے تو ساڈے رہن دا دنیا دے مقصد کی ہے؟ تو جی ہاں، ہم مومن ہیں اور مومن کے لیے آئینہ ہے، اور حضور ضمانت دے رہے ہیں آج تو اس کے عیب چھپا دے، قیامت والے دن اللہ تیرے عیب چھپا دے گا۔ اور مومن ہمیں تو دکھاتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں دکھاتا۔ دکھاتا کیوں ہے؟ اچھا ایک اور بات سن لیں، اگلا نقطہ 5واں سمجھ لیں، اگر ہم داغ صاف کر لیں چہرے کا اور پھر جائے شیشے کے سامنے تو پھر بھی وہ بتاتا ہے؟ اتنے کیوں یہ کہندے نے 900 چوہے کھا کے بلی آ جنوں؟ اب یہ کس بے وقوف نے بات نکالی ہے؟ اس کا گریبان تو پکڑو، وہ کوئی بہت بڑا جاہل ہوگا جس نے یہ بات کہی ہے۔ جی ہاں، 1000 بھی ہو میرا رب اپنی رحمت کے ایک قطرے سے معافی کر دیتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے تانے دینے والا؟ المومن مرآت المومن، مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینہ داغ نکل جائے تو بات ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کا عیب نکل جائے ہم بھی بات ختم کر دیا کریں، اس کو دوبارہ تانا دینے کی ضرورت ہے نہیں۔ المؤمن مرآت المومن، مومن کے لیے آئینہ ہے کہ وہ ہمیں داغ کس لیے بتاتا ہے کہ بھائی چہرہ صاف کر لو، یہ جو سرما ڈالا اور نیچے لگ گیا تو وہ کیوں بتا رہا ہے کہ سرما صاف کر لو؟ بولیے سرما ہمیں اگر کسی کا عیب نظر آئے نا تو پہلے اللہ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگیں، اور دعا کیا مانگیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی دعوت دو تو حکمت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اب بے حکیمی بات نہیں کرنی، بے تکی بات نہیں کرنی، والموعظۃ الحسنہ، اور بات ذرا سونا کرو، بات سونی کرو، بولو بات سونی کرو، اوئے توئے کر کے وائی تباہی کر کے نہ کریں، کسی کو کتا دلہ کہہ کے بات نہ کریں، کسی کو الو کا پٹھا کہہ کے بات نہ کریں، ذرا اچھے عزت کے انداز سے مخاطب کریں۔ اوئے مولوی، اوئے قاری، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے مولانا صاحب،
کہہ دو نا سبحان اللہ. ہاں جی حضرت صاحب ادھر کیوں نہیں کہتے پیر صاحب؟ ادھر بھی کہو نا، اس کے بھی ہاتھ چومو غریب کے. اس نے کیا گناہ کر لیا؟ 5 بار تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں نمائندہ بنا کے پیش کر دیا ہے کہ یا اللہ کلمے کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے نا وہ ہم اس امام کے پیچھے کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. اگر اس کی قبول ہے تو اس کے صدقے ہماری بھی قبول فرما لے. تو حضرات ایک واقعہ سنیے کمال کا. نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف فرماتے مسجد نبی میں. ایک بزرگ صحابی آئے اور میں کسی مولوی نے نام نہیں بتایا، میں آپ کو نام بھی بتا رہا ہوں. وہ حضرت عمر بن سعد تھے. معافی چاہتا ہوں، سعد بن ابی وقاص تھے. بولیے سعد بن ابی، عمر بن نہیں، سعد بن ابی وقاص. یہ آئے، داڑھی سے ان کے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور جب مسجد میں داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ دیکھ لو. وہ تو اس وقت تو نقاب کیا ہوتا، بعد میں پتہ چلا کہ سعد بن ابی وقاص ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص پڑھی رضی اللہ، یہ کھڑے ہو گئے، ان کے پیچھے چل دیے. ان کے گھر کے قریب جا کہنے لگے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا گھر میں کوئی انبن ہے، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا بھی آجا بن جا. کھانا کھلایا، بستر دیا اور وہ کیا کہتے ہیں لیٹ گئے. اب ساری رات وہ کہتے ہیں میں تو آنکھ کھلی رکھی کہ دیکھوں عمل کون سا کرتے ہیں جی، کہ جنتی بن گئے، حضور مورے لگا رہے ہیں. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا، ساری رات سوئے رہے. کروٹ بدلی تو اللہ اکبر کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، اس کے علاوہ کوئی. اور جب صبح اٹھی تو نماز پڑھی، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی ایسے. تو میں نے بتا دیا جی میرے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی، اس وجہ سے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے. تو کوئی عمل تو خاص مجھے نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ اعمال میں بہت آگے تھے، نیک صالح اعمال میں. تو انہوں نے فرمایا بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بھائی مسئلہ یہ ہے، ایک ہی عمل ہے شاید جس کی وجہ سے حضور نے یہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں اپنے سینے میں کسی مسلمان کا بغض نہیں آنے دیا. کچھ ہی کہو نا یار، اب میں نے صاف رکھا ہے جی. قد افلح من زکا، تو بھائی جس نے اصلاح کر لی اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے. تو ایک حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث پاک ذرا کمال سے سننا توجہ سے، میں یقین رکھوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہے، بولے نا. حدیث سنیں بڑی کمال کی. عن معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت امیر معاویہ راوی ہے اس حدیث کی. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بس میں ختم کرنے لگا ہوں، انک اذا تبعت عورات النساء عورات الناس، فرمایا اگر تم نے لوگوں کے عیب تلاش کرنے شروع کر دیے، بولیے لوگوں کے عیب تلاش کرنے شروع کر دیے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ افسدتہم، تو تم فساد بپا کر دو گے. تو فسادی کون ہے؟ جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے اور پھر آگے، یہ ہے فسادی. فرمایا جس میں تم عیب تلاش کرو گے اس میں فساد بپا کر دو گے، لہذا تمہیں عیب تلاش کرنے کی ضرورت ہے. لو آپ کو قصہ سناؤں، خواجہ غریب نواز، سارے پڑھیے رحمت اللہ علیہ. ہاں حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، یہ ایک بستی سے گزرے تو سب بے نمازی. آپ نے مغرب کی اذان دلائی اور پوچھا لوگوں سے بھائی یہاں نمازی نہیں ہے؟ مسلمان تو سارے تھے. اور کہا جی وہ سامنے خان صاحب ہے، اگر یہ نمازی ہو جائیں تو آدھا گاؤں نمازی ہو جائے گا، یہ بڑا مالدار ہے. فرمایا یہ کرتا کیا؟ انہوں نے کہا جی شراب پیتا ہے اور عورتیں کرائے پر لا کر رنڈیوں سے زنا کرتا ہے، اس کے یہ 2 ہی شوق ہے، اور مسجد کا تو اس کو خیال ہی نہیں. حضرت غریب نواز سیدھا خان صاحب کے پاس اور اس کو نماز کی دعوت دی. اب وہ کہنے لگا حضرت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں تو ہر وقت شراب میں رہتا ہوں، اور یہ وضو والا کام مجھ سے نہیں ہوتا کہ ہر نماز پہ پہلے وضو کروں اور پھر وہ کروں. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تو وضو نہ کرنا اور آجا نماز پڑھ لے.
کسی مولوی جو ہے نہیں ضرورت گل کر جائے مولوی تو فتویٰ ٹھوکے گا. یہ تو اللہ والوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. اس کو فرمایا یار تو ایک بار آ جا اور وضو نہ کریو, آ جا. اب جب یہ خان صاحب صبح کی نماز کے لیے اٹھے تو انہوں نے پہلے تو غسل کیا کہ یار پہلی نماز ہے چلو غسل تو کر لوں. ادھر یہ غسل کر کے آ رہا تھا اور ادھر تہجد میں خواجہ غریب نواز رب سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اس کو گھر سے نکالنا, تیرے گھر میں لانا میرا کام ہے, آگے اس کو پورا مسلمان بنا دینا تیرا کام ہے. چنانچہ اس نے فجر کی نماز پڑھی اور اسی وضو سے زور اور اثر پڑھ لی. اسی وجہ سے زور اور اثر کے بعد کوئی رنڈی آ گئی جس کی باری تھی, تو یہ گھر میں داخل ہوئے تو پہلی نظر بیوی پر پڑی. 7 سال ہو گئے تھے شادی کو, بیوی کو کبھی پیار سے دیکھا ہی نہیں تھا. آج جب وضو سے دیکھا تو بیوی کی صورت بھی دل میں گھر کر گئی. باہر نوکر سے کہا کہ یہ نا رنڈی کی چھٹی کرا اور آئندہ کوئی غیر محرم عورت میرے گھر میں نہیں آنی چاہیے. اور کہا یہ جو میرا مہمان خانہ شراب خانہ ہے نا اس کو صاف کرو اور بسترے شسترے اٹھا دو. اور پھر 50 سال تک اس کی کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی. ایسا اللہ نے اس کو قبول کیا. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے, وہ شاعر کہتا ہے جو ہو, علامہ اقبال نے کہا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اللہ والوں کی جب نظر پڑ جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے. تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.